دینے سے دریغ کوئی مسلمان یار وہ کتنا ہی خوش نصیب ہوگا کہ حضور کے نام پر جان دے، ادھر وہ جان دے گا، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باہوں میں سمیٹ لیں گے۔ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، بخار سے مرنا بہتر ہے یا حضور کی غلامی میں؟ ہارٹ اٹیک سے مرنا بہتر ہے یا حضور کے نام پر؟ کچھ ہی بولو نا یار۔ ایکسیڈنٹ سے مرنا بہتر ہے یا حضور کے نام کی گولی سینے سے پر کھانے بہتر ہے؟ بولو نا یار۔ اگر کوئی بندہ ویسا ہی مر جائے، وہ مرتے جا رہی ہیں، آج رات اگر قبر وچ لکھی ہے آج دی رات قبر وچ، لیکن اگر حضور کی محبت میں مر جائے وہ چیز سبحان اللہ۔ سنیے، حضرت صلاح الدین ایوبی آپ ایسے جرنیل ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی پکی اور سچی محبت تھی۔ یہ صلیبیوں کا ایک جنرل تھا برنس، کیا نام تھا؟ برنس۔ اس نے ایک عورت کو پکڑا اور پوچھا این محمد یدعوکم ینصرکم، کہاں ہے تمہارا محمد، اس کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کو پہنچے۔ اب یہ بات چلتی چلتی جب صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں پڑی، سنیے، اس نے قسم اٹھا لی، خدا کی قسم، جب تک میں برنس کو پکڑ کر اس کا سر قلم نہیں کروں گا تب تک میں سیدھا ہو کر سوؤں گا نہیں۔ اب سنیے، 2 سال تک صلاح الدین ایوبی یوں ٹیک لگا کر بیٹھ کر سوتے تھے، انہوں نے کبھی کمر سیدھی نہیں کی، قسم اٹھا لی تھی کہ میرے نبی کی حرمت پر آنچ آ گئی ہے، کسی کافر نے للکارا ہے۔ اب ایوبی سکھ کی سانس نہیں لے سکتا، سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ 2 سال کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے جناب بیت المقدس کو فتح کیا، صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو تہ و تیگ کرتے کرتے بیت المقدس قبلہ اول کو فتح کر لیا، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ برنس گرفتار ہو گیا۔ جب وہ برنس گرفتار ہوا تو سارے جرنیل بھی ان کے گرفتار ہوئے، ان کو لائن میں کھڑا کیا، سارے جرنیلوں کو کہا تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا۔ جب برنس سامنے آیا کہا تو ٹھہر جا، تو نے ہی پکارا تھا نا کہ کدھر ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ۔ آج دیکھو اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے تیرا سر قلم کرنے کے لیے مجھے ایوبی کو بھیجا ہے۔ سب کے لیے معافی تھی، لیکن جس نے گستاخی رسول کی اس کے لیے کوئی معافی نہ تھی، اس کے سر قلم کر دیا اور کہا گناہگاروں کے لیے معافی ہو سکتی ہے، گستاخوں کے لیے معافی۔ لاؤ نا نعرہ من سب نبیًا من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد 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 الجہاد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بزدل نہیں ہو سکتے۔ یہ دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے۔ جب حضور کی محبت اور ختم نبوت پر عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، وہ کہے گا حضور کے نام پر مرنا یہی تو سب سے بڑی ایک مسلمان کی خواہش ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ یمامہ میں یہی تو سبق دیا، تب سے لے کر شاہ احمد نورانی صدیقی تک
اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک یہی تو ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر آنچ آئے تو مسلمانوں پھر اندر نہیں باہر میدان میں نکل آنا ہے. اور پھر سنیے، جب کوئی حضور کے نام پر وفا کرتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے تو پھر وہ ملک ممتاز حسین قادری بنتا ہے. وہ چیز سبحان اللہ ہے. پھر تاریخ اسلام کا بڑا جنازہ ممتاز حسین قادری کا 60 لاکھ سے زیادہ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں اور ان کا مقدمہ لے کر خادم حسین رضوی گلی گلی محلے محلے نگر نگر دوڑا اور ممتاز حسین قادری کا مقدمہ لے کر وہ پورے پاکستان میں گئے اور ان کے لیے مقدمہ لڑتے رہے، جیلیں کاٹی، اور پھر جب خود میدان عمل میں نکلے اور حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جیلیں کاٹی، مارے کھائی اور ختم نبوت کے لیے کھڑے رہے، تو پھر ان کو انعام کیا ملا کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا شخص تو سامنے آئے، ختم نبوت کا کام کرنے والے بڑے، نعرے لگانے والے بڑے، اپنے نمود و نمائش کرنے والے بڑے، لیکن خدا کی قسم امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کے جب بھی ہم نے نعرے لگائے، ہم جب ان کے شاگرد تھے، ہم ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، ان کی سامنے تقریریں سنا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میری کوئی اوقات نہیں، میری تعریف یہ ہے. آج دنیا کا کوئی بڑا شیخ الحدیث میں نے کسی سے اس طرح کی تعریف نہیں سنی. کہا میرا تعارف صرف یہ ہے، میں کتا پاک رسول اللہ. اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شاگردوں کی تعداد، اتنی فالوورشپ ہو اور وہ سٹیج پہ عوام کے سامنے یہ کہتا ہوا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا. ہے کوئی ایسا شخص؟ اور ہم بھی ان کے شاگرد ہوتے ہوئے ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی کتے پاک رسول. سارے کہیں ہم کیا ہیں؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی لسٹ میں ہمیں شامل کر لے، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن ایسے نظر شفقت کرتے ہوئے ہم تک پہنچے، ہمارے چہرے پر آپ کی نظر شفقت یوں پھر جائے، خدا کی قسم پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں. لیکن کب ہوں گے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہو اور جو بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے اور دل میں یہ جذبہ ہو کہ اگر مجھے موقع ملا خدا کی قسم اسے واصل جہنم کر دوں گا. یہ ہمارے حکمران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، بظاہر تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان ہیں، افسوس یہ ہے جن کو قل هو اللہ احد پڑھنا نہ آیا، جن کو صحیح درود شریف پڑھنا نہیں آتا، دین انہوں نے پڑھا نہیں ہے، دین انہوں نے سیکھا نہیں ہے، اور یہ ہماری ترجمانی کیسے پوری دنیا میں کریں گے؟ کس طرح؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا مبارک ثانی والا، فوراً اجلاس بلایا جاتا اور آرٹیکل 6 کے مطابق اس کو جناب اس سیٹ سے ہٹا کر فوراً اس پر مقدمہ چلا کر آرٹیکل 6 لگا کر اسے سزا دی جاتی. لیکن یہ ابھی تک خواب خرگوش میں ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت پر آواز اٹھائی ان کے خلاف پرچے کاٹ کر ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. آج پورے ملک میں صرف اور صرف لبیک والے باہر نکلے، انہوں نے احتجاج کیا اور چیف جسٹس کو للکارا
پتہ ہے ابھی تک آج تک ہزاروں سے زیادہ لبیک کے کارکنوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا ہے. کئی وکلاء جنہوں نے مقدمے لڑنے ہیں تحریک لبیک کے، ایک وکیل کے گھر سے 9 سال اور 10 سال کے 2 بچے اٹھا لیا. یہ یزیدی لوگ ہیں یا مسلمان کے نمائندے ہیں؟ بتاؤ نا مجھے. اب ہم کیا کریں؟ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر ان کے گیت گائیں، ان کے نعرے لگائیں، یا ہم ختم نبوت کے نعرے لگائیں؟ اگر یہ مسلمانوں کے حکمران ہوتے، نمائندے ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہوتے، تو خدا کی قسم یہ چیف جسٹس ابھی تک یہ اپنی سیٹ پر نہ بیٹھا ہوتا اور اس پر مقدمہ چل چکا ہوتا. لیکن بجائے اس کے کہ یہ ختم نبوت کا پہرا دیتے، یہ قادیانیوں کے ساتھ مل کر ان کے فیصلے کو مضبوط کرنے کے لیے جنہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن سن لے، خدا کی قسم جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بھی غلام زندہ ہے وہ ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے. اور آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، پورا کفر آپ کے ساتھ مل جائے، خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور اس ذکر کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا. ہمارے آباء و اجداد نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک اور امیر پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں یہ سبق پڑھا دیے ہیں کہ جب بھی قادیانی مقابلے میں آئے اپنا تن من دھن سب کچھ لے کر میدان میں نکل آنا. جب آپ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دو گے، خدا کی قسم آپ نے ختم نبوت کے نعرے لگانے ہیں، آپ کی پشت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پہلے سے موجود ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید موجود ہوگی. اور اب سنیے ایز اے مسلمان اب ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. ختم نبوت کے لیے اپنے ایمان کا تقاضا ہے کہ ختم نبوت کے لیے باہر نکلنا چاہیے. پورے پاکستان میں اور تو کوئی نکلا نہیں. اگر لبیک والے حضور کے لیے نکلتے ہیں، قرآن کے لیے نکلتے ہیں، صحابہ کے لیے نکلتے ہیں، پی ٹی آئی والے کیوں نہیں نکلتے؟ نون لیگ والے کیوں نہیں نکلتے؟ پی پی والے کیوں نہیں نکلتے؟ کیا کلمہ نہیں پڑھا ہوا جی بولے نا یار. ٹھیک ہے ووٹ دیے لیکن میری بات کا جواب تو دینا. کیا سب لوگوں نے جو ان کے پیچھے ہیں کیا انہوں نے کلمہ حضور کا نہیں پڑھا ہوا؟ کلمہ کس کا پڑھا ہوا ہے؟ کلمہ پڑھے حضور کا. وفاداری کس سے کرنی چاہیے یار بولو نا. ان کو ہوتے کہ بامبڑی گنڈے ہیں. وفاداری کس سے کرنی چاہیے؟ وفاداری حضور سے کرنی چاہیے. آج مرنا، کل مرنا، پرسوں مرنا، مر جانا ہے. قیامت میں کام کس نے آنا ہے؟ پھر کیا قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے نہیں ہاں بھائی میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تم لوگوں نے کیا کیا؟ یہی نواز شریف تھا جس نے کہا تھا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. یہی عمران خان تھا جس نے جناب یہ کرتارپور بارڈر صرف مرزائیوں کی سہولت کے لیے کھولا تھا. کسی کو پتہ ہے کوئی مانے گا نہیں کیونکہ کلمہ جس نے ان لوگوں کا پڑھ لیا وہ کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے پہرا دے گا؟ اگر کلمہ حضور کا ہم نے پڑھا ہے تو وفاداری بھی حضور سے ہی نبھانی ہے. یہی بلاول تھا جو ہندوؤں کے اس وہ بت پر جا کر دودھ چڑھا رہا تھا، دودھ ان کے شعار اپنا رہے تھے. کیا ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے تو پھر پکا سچا مسلمان بن کر مت دے ووٹ تحریک لبیک کو. لیکن جو ناموس رسالت کے لیے جب نکلے، ختم نبوت کے لیے نکلے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے.
اس لیے تو ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ یہ پاکستان میں صرف واحد جماعت ہے جو یہ کھڑی ہو گئی ہے، حضور کا نعرہ لگا رہی ہے، جیلیں کاٹ رہی ہے، مارے کھا رہی ہے، اس کے باوجود پھر بھی دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یار اس کے لیے تو ان کے ساتھ ہو جائیں، نہ دے ووٹ، تمہارے ووٹ کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ووٹ اور اقتدار کے لیے تو آئے نہیں۔ سنیے میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ آسیہ ملونہ کا ہوا نا کیس، آسیہ ملونہ نے گستاخی کی اور ملک ممتاز حسین قادری صاحب نے یہ شیطان تصویر کو گولیاں مار کر واصل جہنم کیا کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی، تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جب میدان میں نکلے ملک ممتاز حسین قادری کی رہائی کی تحریک لے کر کہ اس کو رہا کیا جائے، یہ سچا عاشق رسول ہے، تو پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ویل چیئر پر بھی آ گئے۔ سنیے، ایک بزرگ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت تھی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام دیا کہ جاؤ خادم حسین رضوی کو کہنا اپنے موقف سے پیچھے مت ہٹے، جب تک یہ اس موقف پر رہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب آگے سنیے، اس بابا جی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیا تحریکیں چلانی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سن، ہم نے خود ہی ان کو ویل چیئر پر بٹھایا ہے تاکہ وہ ہمارا مقدمہ مضبوطی سے لڑ سکے۔ اب اس بات کی کسی کو سمجھ نہیں آنی، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ خادم حسین رضوی بتاتے ہیں، امیر المجاہدین استاد محترم کہ تب سے لے کر موت تک یہ ریڑھ کی ہڈی فریکچر تھی، جب اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتے یا ویل چیئر پہ بٹھاتے درد ہوتی تھی، کہا جب سے یہ پیغام پہنچا خدا کی قسم کبھی درد ہوئی نہیں۔ وہ خود بتاتے تھے کہ یہ جیل میں 6 مہینے تک بیٹھے رہے نیچے ٹھنڈی زمین پر، کبھی جناب وہ ویل چیئر پر ہو جاتے تو کبھی ٹھنڈی زمین پر۔ کہا یہ ویل چیئر پر بیٹھنا یا ٹھنڈی زمین پر بیٹھنا یہ خادم حسین رضوی کا کام نہیں ہے۔ وہ پنجابی کہتے ہوتے سن گل وچ ہو رہے کہ مالکوں نے بٹھایا ہے، مالک ان کے ساتھ ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، حضور کی ناموس رسالت کے لیے لڑتے ہیں، پھر تائید، نصرت، کامیابی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا دوستو، ختم نبوت کے لیے سب ایک ہو جائیں، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے لیں اور ان حکمرانوں کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ یہ قرآن پڑھ کے میں نے سنایا ہے، یوم ندعو، بلایا جائے گا، کل اناسم، اناسن، ہر شخص کو، بھی امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ اب کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا حشر نواز شریف کے ساتھ ہو، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی چاہتا ہے بھی میرا حشر عمران کے ساتھ، ہاتھ کھڑا کروں گا۔ کوئی چاہتا ہے میرا زرداری کے ساتھ حشر ہو۔ جب ہم نے دنیا میں ان کو ایمان مان لیا ہے کہ ہمارے ایمان اور جتنا بھی معاملات ہے سارے کا یہ مالک ہو گئے، ہم نے ووٹ تم کو دے دیا، تو پھر قیامت والے دن ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب یہ آواز آئے گی اور جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہوگا، کوئی پیر مہر علی شاہ صاحب کے پیچھے ہوگا، کوئی پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پیچھے ہوں گے، کوئی اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہوں گے، کوئی جناب دادا صاحب کے پیچھے ہوں گے، کوئی خواجہ اجمیری کے پیچھے ہوں گے، اور کوئی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے پیچھے ہوں گے۔ وہ چیز سبحان اللہ کہتے۔ لہذا آخری بات، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت کر لو، اور تن من دھن ووٹ سپورٹ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر لو، تو قیامت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور آخر میں
ہمیں افسوس اس بات پر بھی ہے کہ ایران میں حماس کا سیاسی لیڈر اسماعیل ہانیہ جب وہ وہاں پر جاتا ہے ایران میں، صدارتی تقریب تھی ان کی، وہاں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ ایک ہی توانا اور مضبوط آواز تھی جہاد والوں کے لیے، حماس کے لیے، غزہ کے لیے، اقصیٰ کے لیے، اور ظالموں نے انہیں اپنے ہاں بلا کر، اب مجھے یہ بتائیں، آپ ملک کے لیے خصوصی مہمان ہو اور اس کی سیکورٹی کا یہ عالم ہو کہ ان کے ہوٹل میں ان کو شہید کر دیا جائے، تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ تمہاری سیکورٹی کدھر تھی؟ تم لوگ کدھر تھے؟ اپنے خصوصی مہمان کی حفاظت بھی نہ کر سکے، وہی کہ بلایا اور مروا دیا۔ اس پر ہم سارے اس بات کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو قبول فرمائے۔ آپ سن کر ذرا یہ بھی کہ اس کے خاندان کے 70 لوگ پہلے شہید ہو چکے تھے۔ کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ 72۔ اور یہ بھی محرم کا مہینہ ہے، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ امام حسین کو بھی کوفیوں نے بلایا اور شہید کر دیا، وہاں 72 شہید ہوئے، اور اسماعیل ہانیہ کی خاندان کے 70 شہید ہوئے، اور یہ بھی محرم کا مہینہ تھا، بلایا اور شہید کر دیا۔ وما علینا